نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات کرام، اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ کا بے پایا فضل اور انعام و اکرام و احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو دولت ایمان و عمل، عقیدے کی صحت و سلامتی کے ساتھ نیا سال مبارک فرمایا۔ احادیث مبارکہ میں نئے سال کی آمد پر صحابہ کرام کچھ اس طرح دعا سکھاتے اور بتاتے تھے۔ میں بھی چاہوں گا کہ اس سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم سب لوگ ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ اپنے کرم خاص سے اسے قبول فرما لیں۔ پڑھیں اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان، یعنی اے اللہ اس کو ہم پر امن و ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ رحمان کی خوشنودی اور شیطان سے حفاظت کے ساتھ لا، آمین ثم آمین۔ آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ سن ہجری کے اعتبار سے 1443واں سال ہم پر سایہ فگن ہو چکا، یعنی حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی، اس کو ہجرت کیے ہوئے 1442 سال مکمل ہو چکے۔ اب 43واں سال آج سے شروع ہو گیا۔ محرم الحرام کی بڑی عظمتیں، بڑی برکتیں ہیں، بے شمار اس کے اندر فضیلتیں ہیں۔ انشاءاللہ العزیز وقتاً فوقتاً جیسا جیسا موقع رہے گا ویسی ویسی گفتگو اس سے متعلق کی جائے گی۔ جیسا کہ ہم نے اعلان کیا تھا، مسجد غوث اعظم گردہلی بنگلور میں محافل ذکر شہدائے کربلا 10 دن منعقد کی جائیں گی، جس میں سب سے پہلے بعد نماز فجر کلمہ طیبہ اور درود پاک کا ورد رکھا تھا۔ الحمدللہ وہ آج صبح شروع کر دیا۔ بعد نماز ظہر ختم قرآن کریم کا اہتمام تھا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی تکمیل کو پہنچا، اور آج محرم الحرام کی پہلی کڑی
بعد نماز مغرب محفل وعظ و نصیحت منعقد کی گئی ہے، جس میں ہم اور آپ شرکت فرما رہے ہیں۔ آج کا جو عنوان ہے وہ فضائل شہادت، شہادت کی فضیلت کیا ہے، اسی کی مناسبت سے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں تم مردہ گمان بھی نہ کرنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس روزی پاتے ہیں، اپنے رب کے پاس روزی پاتے ہیں۔ جنگ احد میں حضرت سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی حضرت عبداللہ شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا تھا اے جابر، معلوم ہے تمہارے والد کہاں ہیں؟ تو کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانے۔ فرمایا آقا کائنات نے کہ وہ بارگاہ الہی میں حاضر ہیں، شہادت کے بعد وہ بارگاہ الہی میں حاضر ہو گئے۔ شہید کے متعدد معنی آتے ہیں، جس میں ایک معنی ہے حاضر ہونا، موجود ہونا، اور ایک معنی ہے کسی چیز کو پا لینا۔ ایک معنی ہے حاضر ہونا، موجود ہونا، اور ایک معنی ہے کسی چیز کو پا لینا۔ حاضر ہونے کے معنی میں اگر ہم لیں گے اسے تو انسان جب انتقال کر جاتا ہے تو اس کی روح جو ہے بہت سے حجابات میں رہ جاتی ہے، لیکن جب شہید ہوتا ہے انسان، درجہ شہادت پر فائز ہوتا ہے، تو وہ سیدھے بارگاہ الہی میں حاضر ہو جاتا، اسی لیے اسے حاضر ہونا کہتے ہیں۔ شہید کا معنی یہاں مفسرین نے بعض نے یہ بھی لیا، سرکار نے فرمایا کہ تمہارے والد نے بارگاہ الہی میں جب حاضری دی تو اللہ رب العزت نے ان سے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا ہے بار الہ مجھے دوبارہ زندگی دی جائے تاکہ میں دنیا میں جاؤں اور تیرے نام پر پھر سے اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دوں تیرے نام پر۔ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یہ پہلے سے طے ہو چکا، جو آ جائے گا وہ جائے گا نہیں، جو ایک بار آ گیا واپس وہ پھر واپس پلٹ کے جائے گا نہیں۔ یہ اسلامی عقیدہ ہے۔ کفار و مشرکین کا عقیدہ ہے آوا گون کا، ان کے یہاں عقیدہ ہے کہ ساتھ ساتھ جنم تک وہ پیدا ہوتے رہتے، اور عقیدہ بھی بڑا عجیب ہے الامان الحفیظ کہ کسی جنم میں تو وہ انسان ہوتے ہیں، کسی جنم میں وہ جانور ہوتے ہیں، کسی جنم میں وہ چرندے پرندے درندے ہوتے ہیں، کبھی کوے کی شکل میں ہو جاتے ہیں، کبھی چیل کی شکل میں ہو جاتے تو کبھی بندر کی شکل میں ہو جاتے۔ یہ عقیدہ بہت سے ایسے مذہب جو آوا گون کو مانتے ہیں ان لوگوں کا ہے، یہ تو وہ جانے اپنے عقیدے کو کہ وہ کیا مانتے ہیں کیا کرتے ہیں، لیکن اسلامی نقطہ نظر سے یہ عقیدہ بالکل درست نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جب دنیا میں آ گیا آدمی اور پھر اس کے بعد جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے
تو پھر اسے دوبارہ دنیا میں داخلہ نصیب نہیں ہوتا۔ اب اس کا معاملہ جو کچھ بھی ہے قیامت میں روز محشر طے ہو جائے گا کہ ہمیشگی کا ٹھکانہ اس کا کون سا ہے، جنت ہے یا جہنم ہے، یہ بدعمالیوں یا نیک اعمالیوں پر منحصر ہے، اللہ کی رضا پر منحصر ہے۔ تو انہوں نے کہا اے اللہ، پھر جو اللہ نے انہیں انعام و اکرام فرمایا تو اس کی اطلاع دوسروں تک، میرے ان بھائیوں تک کیسے پہنچے گی جو پیچھے رہ گئے؟ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا تمہارا یہ پیغام ہم پہنچا دیں گے، یہ پیغام ہم پہنچا دیں گے۔ تو یہ آیت کریمہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ نازل ہوئی کہ خبردار ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، شہید ہو گئے، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا، وہ زندہ ہے، ایسے زندہ ہے کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، احساس نہیں ہے، بلکہ وہ تو اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے انہیں عطا فرماتا ہے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ دوسرا معنی کسی چیز کو پا لینا۔ ان کا جب وصال و شہادت ہوئی تھی حضرت عبداللہ کی تو ان کا بھی مسلح کر دیا تھا کفاروں نے، کفار مکہ نے، یعنی چہرہ ان کے جسم کو مسخ کر دیا تھا جو پہچاننے میں نہ آتا تھا۔ تو آپ کی جو بہنیں تھیں وہ واویلا مچانے لگی، رونے لگی تھیں۔ تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا اور ارشاد فرمایا کیوں واویلا مچا رہی ہو؟ نہیں نہیں، ارے اسے تو فرشتوں نے پا لیا ہے، فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ رکھا ہے فرشتوں نے اسے، وہ اس زندگی سے زیادہ بہتر زندگی میں، واویلا نہ کرو۔ فرماتے انہوں نے اپنے مقصد کو پا لیا، اس لیے انہیں شہید کہا جاتا ہے۔ شہید کی دو قسمیں ہیں، ایک شہادت جہری اور ایک شہادت سری۔ شہادت جہری اعلانیہ علی الاعلان شہادت، اور ایک شہادت سری پوشیدہ شہادت۔ اللہ اصطلاح شرع میں، شریعت مطہرہ کی زبان میں خالص اللہ کی رضا کی خاطر عظمت اسلام، تحفظ اسلام کے لیے میدان کارزار میں اترنا، دشمنان دین کے مقابلے میں آنا، ان سے مد مقابل ہونا، جنگ کا لڑنا اور دشمن کے تلوار سے جام شہادت کو نوش کر جانا، اسے شہید کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے شہید کے سارے گناہ کبائر و صغائر معاف فرما دے گا پروردگار، سوائے ایک چیز کے۔ کیا ہے وہ؟ فرماتے ہیں کہ وہ قرضہ ہے، قرضہ معاف نہیں ہوگا، باقی کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ذرا اندازہ دیکھ رہے ہیں آپ، اہمیت لگا رہے ہیں۔ وہ شخص جو خالص اللہ کی رضا کے لیے میدان میں اترا، اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کر دی، کوئی ریاکاری نہیں، تصنع نہیں، بناوٹ نہیں، دکھاوا نہیں، کچھ نہیں، صرف رضا الہی کی خاطر، تحفظ دین کی خاطر اس نے اپنی جان
جان آفریں کے حوالے کر دی، اس کے سارے گناہ معاف، لیکن قرضہ معاف نہیں ہے۔ قرضہ آج ہم لوگ، یہ بہت آسان کام ہے، کام دھام کرنا کچھ ہے نہیں، اس سے قرضہ لے لیا، اس سے قرضہ لے لیا، اس سے قرضہ لیا، اب جب اس نے تقاضا شروع کیا تو اس سے لے لیا قرضہ، اس سے لے کے اسے دے دیا، کچھ بچا لیا، کچھ کھا لیا، اب جب ادھر سے تقاضا ہوا تو ان سے لے لیا قرضہ، تو پوری زندگی جو ہے وہ قرضے اور سود میں گزر گئی۔ ان سے لے کے ان کو دے دیا، ان سے لے کے ان کو دے دیا، ان سے لے کے ان کو دے دیا، پوری زندگی اس طرح گزار دی۔ اب صبح شام روز و شب دروازے کی کنڈیاں پٹ رہی ہیں، ہے بھائی کہاں ہے، کیا ہوا، کب کو دینے کا ارادہ ہے، کیا پروگرام ہے، کچھ شرم و غیرت ہے، اتنے دن ہو گئے، کیا ہو گیا، کچھ تو غیرت جگا لو۔ روڈ پہ کھڑے ہوئے وہ عزت کا جنازہ نکالتا رہتا ہے، اس کی ذات پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ سوچ لیا ملے یوں تو کرے کیوں، ملے یوں تو کرے کیوں، یہ سوچا کہ بس اتنی ساری زندگی ہے اسی میں گزرتی رہے گی بس۔ یاد رکھو سرکار نے فرمایا القرض مقراض المحبہ، قرض جو ہے محبت کو کاٹنے والی کینچی ہے، محبتوں کو کاٹنے والی کینچی ہے۔ کسی میں اگر دوریاں پیدا کرنا ہو تو وہ قرضے کا لین دین کر لے، خود بخود دوریاں پیدا ہو جائیں گی، صورت دکھائے گا نہیں، پھر بھاگتا پھرے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، جن کا قرض آ رہا ہے ان کا قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اگر نہیں ہے ادائیگی کے لیے کچھ تو اللہ غیب سے وسائل پیدا فرما دے تاکہ جس کا لین دین ہے اس کا لین دین ادا کر دیا جائے۔ یاد رکھیں شہید کے سب گناہ معاف ہیں سوائے قرض کے، قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ اب شہادت کی کیا قسمیں ہیں؟ دو، ایک شہادت شہادت جہری، ایک شہادت شہادت سری، دونوں میں نے آپ کو سمجھا دی۔ ذرا ہم پس منظر میں چلیں پیچھے۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جامع الصفات بنا کے پیدا فرمایا۔ 1 لاکھ یا 2 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء و مرسلین اعظام کو جو الگ الگ صفتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے عطا فرمائی تھی، وہ سب کی سب قسمیں جمع کر دی اپنے حبیب میں، بلکہ یوں کہیں کہ اپنے حبیب کے صدقے میں ان سب کو وہ صفات عطا کر دی۔ ان سب صفات کے جامع ہیں ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، اس میں قابل اور حابل کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ قابل نے حابل کا قتل کر دیا، وہ واقعہ بھی آپ نے سن لیا، کیونکہ جو قابل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی، بہن تھی، وہ بڑی حسین و جمیل تھی، اور جو حابل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ ذرا 19 تھی، خوبصورتی میں، حسن و جمال میں۔ تو شریعت آدم یہ تھی کہ جو بیٹا بیٹی صبح ہوئی ان کا نکاح شام والوں کے ساتھ، جو شام ہوئی اس کا نکاح صبح والے کے ساتھ، یہ من جانب اللہ تھا۔ لیکن قابل اس فیصلے کو نہ مانا، نہ مان کر کے اس نے کہا کہ میری بہن جو میری سگی ہے، میرے ساتھ جو پیدا ہوئی ہے، میں اسی سے نکاح کروں گا۔ اس کا نام اقلیمہ تھا۔ حضرت آدم نے منع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اچھا چلو ایک نظر پیش کر دیتے ہیں بارگاہ الہی میں، اگر وہ قبول ہو جائے، جس کی قبول ہو جائے
فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے گا۔ تو دونوں نے اپنی اپنی نظر پیش کی جو تھی، جس کا حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام نے۔ آسمان سے ایک آگ آئی، اس نے آنے کے بعد حابیل کی نظر کو قبول کر لیا، قابل کی نظر چھوڑ گئی۔ تو قابل تو پہلے سے ہی خنث کھائے بیٹھا تھا، تو وہ اور دشمن ہو گیا جان کا۔ حضرت آدم علیہ السلام بیت معمور کے طواف کے لیے تشریف لے گئے، ان کو ٹائم لگا۔ یہاں قابل نے حابل کو موقع پا کے مار دیا، قتل کر دیا۔ اب 40 دن تک ان کی نعش مبارک کو لے کر کے وہ پورا ڈھونڈتا رہا، گھومتا رہا، کوئی طریقہ کار نہ ملا اسے دبانے کا۔ تو پتہ چلا کہ کوے نے دوسرے کوے، مرے ہوئے کوے کو دفن کیا۔ اسے دیکھ کر کے یہ پہلی قبر تھی جو کھودی گئی تھی انسانیت میں، انسانوں میں پہلی قبر تھی جو کھودی گئی تھی اس انداز سے۔ تو پتہ چلا کہ کوا جو ہے بہت پرانا پرندہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب تشریف لائے تو سارے بیٹے ان کی زیارت کے لیے آئے، لیکن نہیں آئے تو حابل نہیں آئے۔ آدم علیہ السلام نے بہت کوشش کی، ڈھونڈا، تلاش کرایا، سب کچھ معلومات کرائی، کہیں پتہ نہ چلا۔ حضرت جبریل ہمیں ایک دن خواب دیکھا کہ حابل جو ہے وہ اپنے والد گرامی سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو یاد کر رہے ہیں، پکار رہے ہیں مدد کے لیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام خواب سے بیدار ہوئے، بیدار ہونے کے بعد جو ہے بے چین ہو گئے۔ حضرت جبریل امین تشریف لائے، جبریل امین سے پوچھا گیا، اے جبریل کیا تم نے میرے بیٹے حابل کو کہیں دیکھا ہے؟ بہت زمانہ ہو گیا اسے دیکھے ہوئے، وہ مل نہیں رہا ہے، نہیں معلوم کہاں چلا گیا، وہ کس حال میں ہے؟ میں نے ایسے ایسے خواب دیکھی ہے، میں نے ایسے ایسے خواب دیکھی ہے کہ میرا بیٹا مجھے یاد کر رہا ہے، مجھے پکار رہا ہے۔ تو حضرت جبریل امین جو ہے حابیل کی قبر پر حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر کے گئے۔ وہاں لے جانے کے بعد آپ نے جب سارا معاملہ دیکھا اور آپ کو معلوم ہوا تو آپ بے پناہ روئے، بہت زیادہ تکلیف ہوئی، اتنا روئے کہ پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم کیوں روتے ہو؟ پریشان نہ ہو، ہم تمہارے اس غم کا مداوع کر دیں گے، ہم تمہیں ایک ایسی اولاد دیں گے کہ جو اس کا مثل و مثال نہیں ہوگا، جو بے مثل و بے مثال ہوگی۔ تو حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے عطا فرمایا، اور ارشاد فرمایا یہ وہ اولاد ہے تمہاری جس کے صلب میں اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کروں گا۔ تمہیں بشارت ہو، خوشخبری ہو، اس سے بڑی خوشخبری تمہیں کیا چاہیے اے آدم؟ حضرت آدم علیہ السلام وہ غم بھول گئے، اس خوشی کے مقابلے میں وہ غم بھول گئے کہ پوری کائنات کا ماوا و ملجا میری اولاد میں پیدا ہونے والے ہیں، اور وہ بھی میرے شیس کی اولاد میں۔ تو تاریخ نے دیکھا حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں بے شمار بچے پیدا ہوئے، الگ الگ قبیلے اور قبائل بنتے گئے۔ انہی میں جو ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے بے شمار اولاد عطا فرمائی، کئی اولادیں دیں، جس میں حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل دونوں عطا فرمائے۔ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق جتنے بھی انبیاء بنی اسرائیل ہیں وہ سب کے سب حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یہ سب حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد پاک میں سے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے اولاد امجاد میں ہمارے آقا حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا۔ سرکار پاک صلبوں میں ہوتے ہوئے، سرکار خود ارشاد فرماتے ہیں، میں طیب و طاہر صلبوں میں ہوتا ہوا میں آیا ہوں، میرے آباء و اجداد میں کوئی مشرک، کوئی کافر نہیں ہے، کوئی بت پرست نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ سرکار کا نسب پاک بالکل پاک ہے، طیب و طاہر ہے، کوئی بت پرستی نہیں تھی،
کوئی کفر و شرک کا عمل نہیں رہا سرکار کے نسب میں، آپ کے آبا و اجداد کوئی مشرک نہیں رہا۔ سرکار نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، دوسرے حضرت عبداللہ آپ کے والد ماجد۔ سرکار تشریف لے آئے، سرکار نے اعلان نبوت فرما دیا۔ جب اعلان نبوت فرمایا تو کفار مکہ لازمی سا امر تھا، لازمی سی بات تھی کہ مد مقابل آئے، آنا ہی تھا اور مد مقابل۔ پچھلے انبیاء و مرسلین کو بھی ان کی قوموں نے بہت ظلم و زیادتی کی، بہت ستایا، بہت تڑپایا، بہت پریشان کیا، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے تعلق سے ہے کہ جب آپ اپنی قوم کو دعوت دیتے تو قوم ان پر اتنے پتھر برساتی کہ وہ بے ہوش ہو کے گر پڑتے تھے۔ قوم یہ سوچ کر کے واپس چلی جاتی کہ اب یہ مر گئے، ختم ہو گئے۔ قوم ادھر کو جاتی، حضرت جبریل امین تشریف لاتے، اپنے پروں سے حضرت نوح علیہ السلام کو ڈھانپتے اور اپنے پروں کو ان کے جسم پر پھیرتے تھے، ملتے تھے۔ جیسے حضرت جبریل علیہ السلام ان پروں کو ملتے تھے وہ سارے زخم کافور ہو جاتے، پھر وہی تر و تازگی حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا۔ اس طرح سے قرآن نے صاف واضح فرمایا 50 کم 1000 سال یعنی 950 سال آپ نے تبلیغ دین متین کیا۔ آخرکار جب قوم نہ مانی، حتیٰ کہ ان کے بیٹے کو آپ نے تبلیغ کی، اپنے بیٹے کو، تو اس نے بھی اٹھا کر کے پتھر مارا تھا، تو آپ کو اس کا یہ عمل اتنا ناگوار لگا، اتنا تکلیف دے لگا کہ جو ہے آپ نے بارگاہ الہی میں جو ہے دعا کر دی کہ اے اللہ ان سب کو ہلاک کر دے، ان کی نسلوں میں بھی کوئی اس منزل میں نہیں ہے کہ یہ جو تیری فرما برداری کر سکے۔ طوفان نوح آیا، پوری دنیا ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن چند وہ نفوس قدسیہ بچ گئی جو آپ کے اوپر ایمان لے کر کے آئیں اور آپ کی کشتی میں سوار ہو گئی۔ ایسے ہی ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بے شمار جو ہے تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ کفار مکہ نے کانٹے بچھائے، کوڑا ڈالا، راستے میں پریشان کیا، حتیٰ کہ اونٹ کی اوجڑی، سجدے کی حالت میں آقا ہوتے تھے تو اونٹ کی اوجڑی لا کر کے آپ کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا، اتنی تکلیف ہوتی تھی، لیکن سرکار نے سب کچھ برداشت کیا۔ اور سرکار کے قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے سرکار کو نہ جانے کتنے پلان بنا لیے انہوں نے۔ اسی کے لیے انہوں نے ایک مجلس کو قائم کیا تھا جس کا نام دار الندوہ تھا۔ کفار مکہ نے جو ایک خفیہ تنظیم بنائی تھی، ایک محکمہ بنایا تھا سرکار کو زک پہنچانے کے لیے، ایذا پہنچانے کے لیے، جسے دار الندوہ کہتے ہیں، جہاں بڑے بڑے کفار مکہ جمع ہو کر کے آپس میں مشورہ کرتے تھے، اور ان مشوروں میں شیطان لعین ابلیس مردود بھی جو ہے شامل ہوا کرتا تھا، اور وہ مشورے دیا کرتا تھا کہ اب ایسا کر لو تو اب ایسا کر لو، سرکار کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ تو اس طرح سے بہت سے واقعات ایسے رونما ہوئے، کئی مواقع ایسے آئے کہ جہاں سرکار کو انہوں نے جو ہے سرکار کو شہید کرنے کا پلان بنا لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب اللہ نے آپ کو ان سے حفاظت عطا کر دی، بچا لیا اللہ نے لوگوں کے مکر و فریب سے، ان سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی تو سرکار جو ہے رات کے اندھیرے میں بھی جو ہے تنہائی تشریف لے جاتے تھے،
ورنہ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے سے پہلے صحابہ کرام ایک دو سرکار کے ساتھ رہتے ہی تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد بھی عطا فرمائی، بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دی، لیکن مشیت ربی حکم عز دی کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کو لے لیا۔ ایک دن حضرت ابراہیم جو سرکار کے صاحبزادے والا توار ہے وہ ایک ران پر ہے، دوسری ران پر حضرت حسنین کریمین میں حضرت امام حسین ہے۔ تو جبریل امین آنے کے بعد میں سلام عرض کیا، بعد سلام اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے حبیب ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں، دونوں آپ کے پاس رہیں گے نہیں، آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، سرکار نے حضرت امام حسین کا انتخاب کر لیا۔ اس کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا۔ حضرت ابراہیم کے وصال پر سرکار کو بہت رونا بھی آیا، آنسو بھی بہائے، لیکن مشیت عزدی پر راضی رہے۔ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ شہادت کی کئی قسمیں ہیں، دو، ایک شہادت جہری، ایک شہادت سری۔ اگر کفار مکہ کامیاب ہو جاتے سرکار کو شہید کرنے میں تو پھر وہ یہ ببانگ دہل کہتے کہ اے لوگوں، جب تمہارا پیغمبر ہی ہمارے ہاتھ سے محفوظ نہ رہا تو تمہارا دین کیا محفوظ رہے گا؟ اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ آپ کو لوگوں کے مکر سے بچائے گا اور دین اسلام کی حفاظت فرمائے گا۔ محافظ حقیقی تو اللہ ہے، اس نے حفاظت کا انتظام فرمایا اپنے کرم سے، اپنے حبیب کی حفاظت کی۔ اب ذرا یہاں اس سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، یہاں پر توجہ فرمائیں۔ حضرت امام حسن مجتبی اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں کے دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، مشابہ تھے۔ حضرت امام حسن مجتبی سر مبارک سے لے کر ناف مبارک تک سرکار کے مشابہ تھے، اور حضرت امام حسین ناف مبارک سے لے کر پائے اقدس تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ جب دونوں کو ملا دیا جاتا تھا تو تصویر بنتی تھی ایک تصویر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تبھی تو جب سرکار کا وصال ہو گیا تو حضرت بلال مدینہ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ ایک دن سرکار نے بلال کو خواب میں ارشاد فرمایا، اے بلال، کیا تیرا دل نہیں چاہتا کہ تو ہمارے حضور حاضر ہو؟ تو کہتے ہیں دیوانہ وار اٹھ کر کے مدینے کی طرف کو دوڑ پڑے حضرت بلال۔ مدینے کی گلیوں میں جیسے حضرت بلال نے داخلہ لیا تو ایک شور مچ گیا، ایک ہنگامہ مچ گیا کہ مؤذن رسول آ گئے، مؤذن رسول آ گئے، حضرت بلال آ گئے، حضرت بلال آ گئے۔ سب دوڑ پڑے حضرت بلال کو دیکھنے کے لیے۔ صحابہ کرام نے، مدینے کی عورتوں اور بچوں نے، سب نے حضرت بلال سے گزارش کی کہ اے بلال، ہمیں وہ اذان سنا دو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں سنایا کرتے تھے۔ تو حضرت بلال نے ایک نہیں سنی کسی کی۔ فرمایا جس وقت میں اذان دیتا تھا تو میرے آقا سامنے جلوہ بار ہوتے تھے، اب یہ بتاؤ کہ میں اذان کس کی طرف رخ کر کے دوں، کس کی طرف رخ کر کے دوں؟ تو صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ بلال سے اذان تو سننا ہے، پھر سنے کیسے؟ تو کہا جاؤ اہل بیت اطہار کا وسیلہ لے لو، سیدہ کے لال آمنہ کے لالوں کا وسیلہ لے لو، بلال کبھی ان کے حکم کو ٹالیں گے نہیں۔ اگر حضرات حسنین کریمین طیبین طاہرین بلال کو حکم دے دے تو بلال کی جرت نہیں ہے کہ نواسہ رسول کے حکم کو منع فرما دے۔
دوڑ کے گئے حضرت حسنین کریمین کی بارگاہ میں، کہا بلال آئے، کہا اچھا تو ہم لوگ سب چاہتے ہیں کہ وہ اذان ہمیں سناتے جو نانا جان کو سناتے تھے آپ کے. تو کہنے لگے چلو چلو جلدی سے. وہ حضرات بھی تشریف لے آئے. جیسے حسنین کریمین کو دیکھا تو بلال مچل گئے، تڑپ اٹھے. حسنین کریمین نے کہا اے بلال ہمیں وہ اذان تو سنا دو جو نانا جان کو تم سنایا کرتے تھے. اب بلال کی مجال کہاں تھی کہ حکم عدولی کر دے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم پاتے ہی فوراً اذان شروع کر دی دینا. جیسے اذان پڑھی اشہد ان لا الہ الا اللہ تک پہنچ گئے. جیسے اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا تو فوراً غش کھا کے زمین پر آ گئے. اور جب ہوش آیا اٹھتے ہی جنگل کی طرف واپس پلٹ گئے، دیوانہ وار واپس پلٹ گئے. یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ حضرات حسنین کریمین دونوں کو سرکار نے ارشاد فرمایا دونوں میرے بیٹے ہیں. دنیا کا نسب باپ سے چلتا ہے، دنیا کا نسب باپ سے چلتا ہے، لیکن میری فاطمہ کا نسب مجھ سے چلے گا. حسنین کریمین یہ دونوں کے دونوں میرے ہی بیٹے ہیں، یہ مجھ سے ہی منسوب ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں آگے انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جب بیان ہوگا تو وہاں اس کے اوپر گفتگو کروں گا، اس کا خلاصہ بیان کروں گا کہ اس کی کیا وجہ رہی. یہاں اتنا سمجھ لیں کہ دونوں سرکار کے مشابہ. اگر سرکار کفار مکہ کے ہاتھ شہید ہو جاتے تو واللہ یعصمک من الناس کا مطلب کیا تھا؟ کہ اللہ نے آپ کو لوگوں سے بچا لیا، اس کا کیا مطلب تھا؟ تو پھر کفار مکہ کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت، اس کی حکمت کہ یہ میں شہادت کا مرتبہ سرکار کے وسیلے سے، سرکار کے واسطے سے، سرکار کے نواسوں کے حق میں تھا، اور ایسا کہ جس کی دنیا مثال نہیں پیش کر سکتی. سیدنا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ شہادت سری پر فائز ہوئے، یعنی پوشیدہ شہادت. زہر دے کر کے آپ کو شہید کیا گیا. حضرت امام حسن مجتبی کو یہ شہادت کی ایک قسم تھی جو یہ بھی بڑی اعلیٰ معیار پر تھی. حضرت امام حسن سے امام حسین نے پوچھا کہ بھائی جان آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کو زہر کس نے دیا ہے تاکہ ہم اس کا قصاص لے لیں. تو دیکھیے حسینی حسنی کردار تو دیکھو، نانا جان کے فرمان پر عمل تو دیکھو. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کر. فرماتے ہیں جسے میں سمجھ رہا ہوں اگر وہ نہ نکلے تو اس کے قتل کا الزام کس پر آئے گا، اور جسے میں سمجھ رہا ہوں واقعی وہ ہے تو میرا منتقم حقیقی اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ میرا انتقام لے لے گا. میں تمہیں اپنے قاتل کے خون سے ہاتھ رنگنے نہیں دوں گا. اللہ اکبر. کیسا صبر، کیسا تحمل، کیسی بردباری اعلیٰ معیار پر امام حسن مجتبی کی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت جہری پر فائز ہوئے. ایسی شہادت کہ دنیا مثال دینے سے قاصر ہے. تو یہ شہادت کی جو تکمیل حسن و حسین پر اللہ تعالیٰ نے مکمل فرما دی. وہاں اسماعیل ذبیح اللہ کو بھی بچا دیا، حضرت عبداللہ کو بھی بچا دیا،
عبداللہ ابن عبد المطلب کو بھی بچا دیا، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت فرمائی، اور اس امر کی تکمیل اپنے حبیب کے نواسوں پر فرما دی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ میری آواز چونکہ بیٹھ رہی ہے، میں اس لیے بہت آہستگی سے بات کر رہا ہوں تاکہ مجھے آگے اور بھی 9 دن اور ہیں، مجھے آپ لوگوں کے درمیان گفتگو کرنا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو میں چاہتا ہوں کہ اطمینان سے سننا چاہیے، اطمینان سے سمجھنا بھی چاہیے۔ تو یہ بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی، فلسفہ شہادت سمجھ میں آ گیا کہ شہادت کی کئی قسمیں ہیں، ایک شہادت سری، ایک شہادت جہری، یہاں اس کی تکمیل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے، اپنی مشیت سے اسے مکمل فرما دیا۔ اب شہادت کی اور بھی بہت سی قسمیں ہیں، صرف یہی نہیں کہ میدان جنگ میں جانے کے بعد میں شہید ہو گیا تو وہ شہید کہلاتا، بلکہ شہادت کا ثواب متعدد احادیث مبارکہ میں بھی سرکار نے ارشاد فرمایا، جو میری ایک سنت پر عمل کر لے گا، میری ایک سنت کو زندہ کر دے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دیکھو، ایک سنت پر میدان میں جانا نہیں ہے، جنگ لڑنا نہیں ہے، جان گنوانا نہیں ہے، بلکہ صرف ایک سنت پر عمل کر لینا ہے۔ تو ایسے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے میدان میں اتر کر جہاں جان آفرین کے حوالے کرنے والے ہیں، انہوں نے تو ایک جان دی ہے، میری ایک سنت کو زندہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ایسی 100 جانوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بتاؤ، ہے نہیں؟ کھانے کا جو طریقہ ہے اگر اسے سنت کے مطابق شروع کیا جائے تو وہ بھی ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو چہرہ دیا ہے، چہرے پر داڑھی دی ہے، یہ داڑھی سنت رسول ہے، اسے ہلکا جاننا، سنت رسول کا ہلکا جاننا یہ کفر ہے، کفر۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اگر سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے کہ یہ میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے، داڑھی مکمل کرنے کی نیت کر لے، ارادہ کر لے، اور آج کے بعد کبھی داڑھی نہ کٹائے، نہ منڈائے، نہ ترشوائے، تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ بتاؤ، ہے کتنی سی بات، کتنا بوجھ ہے اس داڑھی کے اندر۔ بھائی بال عورتوں کی طرح چٹیاں چھوڑ کے چلنے میں اسے فخر محسوس ہو رہا ہے، اور سنت رسول کے مطابق ذرا داڑھی بڑھانے میں اسے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ کتنی عجیب سی بات ہے یہ، ہے کتنی عجیب سی بات ہے یہ۔ تو چاہیے ہمیں کہ ہم اگر عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر ہم حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت اہل بیت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، تو اس دعوے کے لیے دلیل بھی چاہیے، اس دعوے کے لیے عملی نمونہ بھی چاہیے، تبھی تمہارا دعویٰ سچا ہوگا، تبھی تم اپنے دعوے میں سچے کہلاؤ گے۔ تو لہذا چاہیے کہ جو لوگ اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ عمل کرے، اور 100 شہیدوں کا ثواب اللہ اپنے کرم سے عطا فرمانے والا۔ کوئی چاہے سوتے وقت باوضو لیٹے، سوتے وقت تازہ وضو کر کے لیٹے، اور رات میں اگر اسے موت آ گئی اسی حالت میں سوتے سوتے، تو وہ شہید ہوگا، وہ درجہ شہادت پر فائز ہوگا۔ راستہ چل رہا ہے، دیوار گر گئی، انتقال ہو گیا، وہ شہید ہے۔ راستہ چل رہا ہے، ٹھوکر لگی، زمین پر گرا اور مرا، وہ شہید ہے۔ راستہ چل رہا ہے، کسی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ بھی شہید ہے۔ شہادت کی بہت سی قسمیں ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے
اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تصدق و طفیل ہمیں شہدائے کربلا کی تعلیمات و ہدایات پر سختی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور یہ ماہ محرم الحرام میں ہر طرح کی خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو غیر شرعی رسم و رواج ہمارے یہاں آ گئی ہیں، جو کفار و مشرکین کا طریقہ تھا بتوں کو پوجنے کا، بتوں پر نظر و نیاز اور چڑھاوے چڑھانے کا، یہ ہمارے یہاں جو ہے چور دروازے سے بنام محبت اہل بیت وہ داخل ہو گیا، اور بڑی مضبوطی کے ساتھ داخل ہو گیا۔ لوگ نماز نہیں پڑھتے لیکن محرم ضرور منا لیتے، سوچتے ہیں کہ محرم نہیں منائیں گے تو ہم مسلمان ہی نہیں ہیں۔ ارے محرم تو کوئی اس کی حیثیت ہی نہیں ہے ان کھپچیوں کی۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، صاحب نصاب ہونے پر زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے۔ جو فرض ہے اس کی تو ادائیگی کر لو، اس کی تو معافی نہیں ہے۔ تم فاتحہ دلاؤ مت دلاؤ، نظر و نیاز کرو مت کرو، تمہارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، یہ سب نفلی کام ہے، مستحب کام ہے۔ تمہارے لیے ضروری نہیں ہے کہ تم بریانی پکاؤ گے، مرغا بناؤ گے، گوشت بناؤ گے تبھی جو ہے فاتحہ ہوگی۔ ارے تم روز جو دال چاول گھر پہ کھا رہے ہو، روٹی سالن ساگ بھاجی جو بنا رہے ہو، اسی کو سامنے رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے شکریہ ادا کر لو۔ فاتحہ کا مطلب کیا ہے؟ دعائے برکت ہی تو ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا یہ تو ہے کہ اللہ تو نے یہ رزق دیا، رزق حلال دیا ہے، تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے کہ تو نے یہ قوت لا یموت دیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، تیرا احسان ہے۔ اے اللہ اسی کھانے میں ہمیں برکت عطا فرما دے تاکہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ جو ہے اطمینان سے سیر حاصل کر کے کھا پی سکوں، اور پھر تیرے دین کی خدمت کر سکوں، اور جو ضروریات زندگی ہے اسے پورا کر سکو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مرغا بناؤ گے، فرینی پکاؤ گے، بادام ڈالو گے تبھی جو ہے 1500 روپے کا خرچہ کرو گے تبھی فاتحہ ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ فاتحہ تو سادے کھانے پر بھی ہو جاتی، شکر رکھ کے بھی دلا سکتے ہو۔ جو جائز حلال رزق ہے اس رزق پر فاتحہ جائز ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ عہد کر لو، یہ طے کر لو کہ ہم آج سے اسلامی نیا سال شروع ہو گیا ہے، سن ہجری کے مطابق ہمارا یہ نیا سال ہے، یہ مبارک سال، ہمیں اسی کی خوشیاں منانا چاہیے۔ آج کے بعد کوئی نماز میں محبت اہل بیت میں قضا نہیں ہونے دوں گا، محبت امام حسین میں قضا نہیں ہونے دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت میں امام حسین کی بارگاہ میں مجھے حاضر بھی ہونا ہے، تو میں کیا منہ دکھاؤں گا، میں کیسا حسینی کہلاؤں گا۔ یہ نیت کر لو کہ آج کے بعد جو زندگی اللہ نے جتنی بھی مجھے دی ہے، کوئی نماز میں نہیں چھوڑوں گا، کوئی نماز میں قضا نہیں کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میری پچھلی نمازیں چھوٹ گئی ہیں، قضا ہو گئی ہیں، میں ان نمازوں کو ادا کرتا چلوں گا، تھوڑی تھوڑی کر کے، حساب لگا کے، اور جو زکوٰۃ مجھ پر رہ گئی تھی دینا وہ میں دے دوں گا، تھوڑی کر کے دوں گا، اور جو قربانیاں مجھ پر واجب تھی میں کر نہیں پایا، گناہگار ہوں، تو وہ اتنی رقم کا صدقہ میں تھوڑا کر کے میں کر دوں گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ طے کر کے اٹھو، آج پہلی محرم ہے، اللہ دلوں کا دیکھنے والا ہے، دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ مجھے بتانے کے لیے، جتانے کے لیے، احسان کرنے کے لیے نہیں، اپنے آپ پر احسان کرو، اپنے آپ کو بچاؤ گناہوں سے، اپنے آپ کا بھلا کرو۔ قرآن نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، جان بوجھ